بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ ہم امریکہ اور نیٹو کی پراکسی وار کا اعلی کار بن گئے ہیں، یوکرین کا نیا بیان۔ اربوں ڈالر کا قرض لینے پر آج عوام بھگت رہے ہیں، چیف جسٹس آف پاکستان۔ ایران میں مزید 3 مظاہرین کو سزائے موت سنا دی گئی۔ برازیل میں لوگوں کا پارلیمنٹ اور سپریم کورٹ پر حملہ اور توڑ پھوڑ۔ پاکستان کے ڈیفالٹ ہونے کا خطرہ نہیں، بلومبرگ۔ چائنا کی 1 مہینے میں دوسری مرتبہ فوجی مشقیں۔ سابق شہزادہ ہیری کے بیان کے خلاف افغانستان میں احتجاجی مظاہرے۔ باہر سے آن لائن آرڈر پر منگوائی بریانی نے لڑکی کی جان لے لی۔ تو آئیے چلتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب۔ یوکرین کے وزیر دفاع نے کہا ہے کہ ان کا ملک روس کے خلاف نیٹو کی پراکسی جنگ کا ایک اعلی کار بن کر رہ گیا ہے۔ جون 2022 میں ہونے والے نیٹو سربراہی اجلاس میں یہ بات کھل کر کہی گئی تھی کہ اگلی دہائی میں روس یورپی یونین کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہوگا۔ وزیر دفاع نے مزید کہا کہ آج یوکرین اس خطرے کو ختم کر رہا ہے اور ہم آج نیٹو مشن کو انجام دے رہے ہیں۔ وہ اپنا خون نہیں بہا رہے بلکہ ہمارا خون بہایا جا رہا ہے، لہٰذا انہیں چاہیے کہ وہ ہمیں ہتھیار فراہم کریں۔ کہا جا رہا ہے کہ یوکرینی وزیر دفاع کا یہ اعتراف روسی وزیر خارجہ سرگئی سمیت دیگر اعلیٰ روسی حکام کے بار کے بیانات کے بعد آیا ہے کہ مغربی اتحاد نے یوکرین میں روس کے خلاف پراکسی جنگ شروع کر رکھی ہے، جبکہ مغربی میڈیا اور سابق برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن سمیت بعض مغربی عہدیدار ان الزامات کی سختی سے تردید کرتے ہیں۔ یوکرین کے وزیر دفاع نے کہا کہ یوکرین کسی نہ کسی طرح مغربی ممالک اور ہتھیار بنانے والی بڑی کمپنیوں کے نت نئے ہتھیاروں کی توانائی اور کارکردگی جانچنے کی تجربہ گاہ بن گیا ہے۔ یوکرین کے وزیر دفاع نے یہ کہنے سے گریز کیا کہ مغرب کی اس تجربہ گاہ میں دسیوں ہزار یوکرینی شہریوں کی جانیں گئی ہیں اور انہوں نے یوکرین کی فوج کی جانب سے شہریوں اور قصبوں پر بمباری کرنے کے لیے نیٹو کے فراہم کردہ توپ خانوں سے ڈونباس صوبے اور اس ملک کے دیگر حصوں پر کی جانے والی اندھا دھند گولہ باری کی جانب بھی کوئی اشارہ نہیں کیا۔ روسی حکومت نے مشرقی یورپ میں نیٹو کی توسیع پسندی کے بارے میں خبردار کرتے ہوئے امریکہ اور نیٹو کو اپنے تحفظات دور کرنے کے لیے متعدد تجاویز پیش کی، لیکن انہیں یکسر نظر انداز کر دیا گیا۔ یاد رہے دوستو کہ روس بارہا امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو یورپ میں بالخصوص اپنی سرحدوں کے قریب نیٹو کی توسیع پسندی کے بارے میں خبردار کر چکا ہے، لیکن امریکہ اور اس کے اتحادی باز نہیں آ رہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے ایک کیس کی سماعت کے دوران ریمارکس دیے ہیں کہ اربوں ڈالر کا قرض لینے کو ہی آج عوام بھگت رہے ہیں۔ سپریم کورٹ میں چیف جسٹس آف پاکستان کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے ریلوے گولف کلب کی لیز سے متعلق کیس میں سماعت کی، جس میں سیکرٹری ریلوے نے عدالت کو بتایا کہ ML1 9.8 ارب ڈالر کا منصوبہ ہے اور اس کی منظوری ہو چکی ہے۔ عدالت نے غصے کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اربوں ڈالر قرض لے کر منصوبے لگانے کی بات ہر کوئی کرتا ہے، ملک میں اربوں ڈالر کا انفراسٹرکچر پہلے سے موجود ہے، اس پر کیا پروگرس ہے؟ اربوں ڈالر کا قرض لینے کو ہی آج عوام بھگت رہے ہیں۔ سندھ میں ریلوے لائنوں کے اطراف آج بھی سیلابی پانی کھڑا ہے۔ بارشیں گرمیوں میں ہوئی تھی، پانی اب تک نہیں نکالا جا سکا۔ ریلوے افسران نے بتایا کہ بلوچستان میں صورتحال سندھ سے بھی ابتر ہے۔ بین الاقوامی میگزین دی اکانومسٹ نے پاکستان کی سڑکوں پر دوستو ایک آرٹیکل چھاپا تھا جس کا عنوان تھا کہ وہ سڑکیں جو کہیں نہیں جاتی۔ اس پر چیف جسٹس نے کہا کہ ملک میں اربوں ڈالر کے منصوبے لگانے سے عدالت امپریس نہیں ہوگی۔ ریلوے اس وقت مالی بوجھ تلے دبا ہوا ہے۔ ریلوے میں ملازمین ضرورت سے زیادہ ہیں، پینشن کا بھی بوجھ ہے۔
جسٹس اعجاز الاحسن نے کہا کہ ریل گاڑی کے انجن سے ایک موٹر خراب ہو جائے تو دوسری ریل گاڑی کا نکال کر لگا لیتے ہیں، کیا ریلوے کا نظام ایسے ہی چلا رہے ہیں؟ سیکرٹری ریلوے نے کہا کہ پاکستان ریلوے پل صراط پر چل رہا ہے۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے ریمارکس دیے کہ چینی بھائیوں سے پوچھ لے کہ سیلاب کا کھڑا پانی کیسے نکالنا ہے۔ یہی ریلوے نظام پڑوسی ملک میں چل رہا ہے، پاکستان میں کیوں نہیں؟ چیف جسٹس نے کہا کہ پاکستان میں ریل گاڑی جس بھی رفتار سے چلے منزل پر پہنچا ہی دیتی ہے۔ ایران کی عدالت نے ملک گیر احتجاج کے دوران گرفتار ہونے والے مزید 3 مظاہرین کو سیکیورٹی فورسز کے اہلکاروں پر حملے کے الزام میں سزائے موت سنا دی ہے۔ ایران میں مزید 3 مظاہرین کو سزا سنانے کے بعد مجموعی تعداد 17 ہو گئی ہے، جبکہ 4 مظاہرین کو پھانسی بھی دی جا چکی ہے۔ ان ملزمان کے خلاف ٹھوس شواہد ملنے کے بعد سزا سنائی گئی۔ ملزمان کو سزا کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل کرنے کا حق حاصل ہے۔ دوسری طرف ایران میں عدلیہ نے سابق ایرانی صدر اکبر ہاشمی کی بیٹی فائزہ ہاشمی کو 5 سال قید کی سزا سنا دی ہے۔ اس سے پہلے عدالت نے فائزہ ہاشمی کو حکومت کے خلاف پروپیگنڈا سرگرمیوں کے جرم کے ارتکاب پر 6 ماہ قید اور سیاسی اور صحافتی سرگرمیوں سے 5 سال کی پابندی عائد کی تھی۔ اکبر ہاشمی دوستو 1979 میں انقلاب کی فتح کے بعد اس دور کی سب سے نمایاں ایرانی شخصیات میں سے ایک سمجھا جاتا ہے اور انہوں نے 1990 سے 1997 کے درمیان ملک کی صدارت بھی سنبھالی تھی۔ وہ اعتدال پسند گروہ سے وابستہ تھے اور مغربی ممالک اور امریکہ کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنانے کے حامی تھے۔ برازیل کے دارالحکومت میں سابق صدر کے حامی سیاسی کارکنوں نے پارلیمنٹ، سپریم کورٹ اور ایوان صدر پر دھاوا بول دیا اور موجودہ صدر لولا ڈی سلوا کے خلاف شدید احتجاج کرتے ہوئے ان سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کیا۔ ہزاروں لوگوں نے سرکاری عمارتوں پر حملہ کر کے ان میں توڑ پھوڑ کی۔ سیکیورٹی فورسز کئی گھنٹوں کی جدوجہد کے بعد تینوں عمارتوں سے مظاہرین کا قبضہ چھڑانے میں کامیاب ہو گئی، جبکہ پولیس نے سینکڑوں افراد کو حراست میں لے لیا ہے۔ صدر لولا ڈی سلوا نے ان جنونی لوگوں کو قرار واقع سزا دینے کا اعلان کیا ہے اور دارالحکومت میں فوج تعینات کر دی ہے۔ امریکہ، فرانس اور اقوام متحدہ نے اس واقعے کی مذمت کرتے ہوئے جمہوری اداروں پر حملے کو ناقابل قبول قرار دیا ہے۔ برازیل میں اکتوبر 2022 میں ہونے والے صدارتی انتخابات میں بولسونارو کو شکست ہو گئی تھی، جس پر وہ انتخابی نتائج کو مسترد کر کے بیرون ملک چلے گئے تھے۔ انہوں نے الیکشن میں دھاندلی کا الزام عائد کیا تھا۔ دوستو یاد رہے کہ موجودہ صدر لولا ڈی سلوا کو کرپشن کے کیسز میں نااہلی اور قید کی سزا ہوئی تھی، تاہم ان پر سے تمام الزامات ختم کر کے انہیں 2022 کے الیکشن میں حصہ لینے کی اجازت دی گئی، جس پر انہوں نے بہت معمولی فرق سے کامیابی حاصل کی تھی۔ عالمی معیشت اور تجارت پر گہری نظر رکھنے والے امریکی نشریاتی ادارے بلوم برگ نے اپنی ایک تجزیاتی رپورٹ میں کہا ہے کہ پاکستان کے پاس اس وقت 5.6 ارب ڈالر کے زر مبادلہ کے ذخائر ہیں، جو اگلے 5 مہینے کی فنڈنگ کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کافی ہیں، یعنی کم از کم اگلے 6 ماہ تک پاکستان کے ڈیفالٹ ہونے کا خطرہ نہیں ہے۔ گو ڈیفالٹ کا خطرہ نہیں ہے، لیکن پاکستان کی مشکلات ابھی بھی کم نہیں ہوئی ہیں۔ تعطل کے شکار IMF پروگرام کا دوبارہ آغاز ملک کے لیے انتہائی اہم ہے۔ IMF کی فنڈنگ کے لیے بھی ضروری ہے کہ اسے قرض دینے والے ممالک سے متوقع $5 بلین اور ورلڈ بینک سے $1.7 بلین کی امداد مل جائے۔ پاکستان کو بیرونی امداد کی مدد سے زر مبادلہ ذخائر کو $14.9 ارب تک بڑھانا چاہیے، تاہم یہ بھی صرف مارچ 2024 تک ڈالر کی ادائیگیوں کے توازن کو برقرار رکھ سکیں گے۔ اہم سوال یہ ہے کہ پاکستان اس کے بعد کے 12 ماہ کیسے پورا کرے گا، جب اس کے ڈالر کی مالیاتی ضروریات کم از کم $11 بلین ہوگی۔ سرمایہ کار اب اپریل 2024 میں بڑے ڈالر کے قرض کی ادائیگی کے بارے میں فکر مند ہے۔ IMF اب بھی پاکستان کی $2.6 بلین کی بقیہ قرض کی قسطیں روک سکتا ہے۔
لیکن سیلاب کی تباہی کاریوں کے تناظر میں شاید IMF ایسا نہ کرے۔ چائنا کی فوج نے 1 مہینے کے دوران دوسری مرتبہ تائیوان کے گرد فوجی مشقیں کی ہیں، جن میں زمینی اور سمندری حملوں پر توجہ مرکوز کی گئی ہے۔ مشقوں کا مقصد مشترکہ جنگی صلاحیتوں کی جانچ کرنے اور بیرونی قوتوں اور تائیوان کی آزادی کی علیحدگی پسند قوتوں کی اشتعال انگیز کارروائیوں کا پوری طرح مقابلہ کرنا ہے۔ تائیوان نے مشقوں کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ چائنا بے بنیاد الزامات لگا رہا ہے۔ تائیوان کا موقف بالکل واضح ہے، جس میں وہ نہ تو تنازعات کو بڑھائے گا اور نہ ہی تنازعات کو ہوا دے گا، بلکہ اپنی خود مختاری اور سلامتی کا مضبوطی سے دفاع کرے گا۔ تائیوان کے وزیر دفاع کے مطابق پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران جزیرے کے ارد گرد 57 چینی فوجی طیاروں اور بحریہ کے 4 جہازوں کا پتہ لگایا گیا ہے۔ برطانوی شہزادہ ہیری کی جانب سے اپنی یادداشتوں کی کتاب میں افغانستان میں تعیناتی کے دوران 25 افغان شہریوں کو شہید کیے جانے کے اعترافی بیان پر افغان عوام میں شدید غم و غصے کی لہر دوڑ گئی ہے۔ افغانستان کے کئی شہروں میں شہزادہ ہیری کے خلاف احتجاجی مظاہرے کیے گئے ہیں۔ افغانستان کے صوبے ہلمند میں کئی مقامات پر بڑی تعداد میں مظاہرین اس وقت جمع ہوئے جب پرنس ہیری نے اپنی نئی یادداشتوں میں یہ دعویٰ کیا کہ انہوں نے افغانستان میں 25 افراد کو شہید کیا تھا، جنہیں انہوں نے طالبان جنگجو بتایا تھا۔ اس وقت شہزادہ ہیری افغانستان میں برطانوی افواج کے ساتھ تھے۔ افغانستان کے صوبہ ہلمند میں ایک مقامی یونیورسٹی کے طلباء اور عملے نے بھی احتجاجی مظاہرہ کیا اور برطانوی شہزادے کے خلاف شدید نعرے بازی کی۔ دوستو، یاد رہے کہ ہلمند میں نیٹو اور امریکی فوج کے ساتھ ساتھ بڑی تعداد میں برطانوی فوج بھی تعینات رہی ہے۔ مظاہرین نے ہاتھوں میں بینرز اور پوسٹر اٹھا رکھے تھے جن پر سرخ رنگ میں ایکس کا حرف تھا، جس کے پیچھے ہیری کی تصویر دکھائی دے رہی تھی۔ نیٹو اور امریکی افواج نے اگست 2021 میں وہاں سے 20 سال کی جنگ کے بعد انخلا کیا۔ ان کے انخلا نے اسی مہینے طالبان نے تیزی سے اقتدار میں واپسی کا مرحلہ طے کر کے دنیا کو حیران کر دیا تھا۔ اپنی کتاب میں ہیری کا کہنا ہے کہ انہوں نے افغانستان میں ایک اپاچی ہیلی کاپٹر کے شریک پائلٹ کے طور پر خدمات انجام دیتے ہوئے 2 درجن سے زائد طالبان جنگجوؤں کو شہید کیا تھا۔ شہزادے نے لکھا کہ اس نے اپنے عمل سے نہ تو اطمینان محسوس کیا اور نہ ہی شرمندگی۔ انہوں نے جنگ کی گرمی میں دشمن کے جنگجوؤں کو بساط سے ہٹائے جانے والے مہرے قرار دیتے ہوئے مزید کہا کہ برے لوگ اچھی چیزوں کو مارنے سے پہلے ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ شہزادہ ہیری کے اس بیان پر طالبان کی جانب سے شدید رد عمل سامنے آیا ہے اور ان کے بیان کی شدید مذمت کی جا رہی ہے۔ لیکن دوستو، ہیری نے اپنی کتاب میں یہ نہیں لکھا کہ اسے اور اس کی بیوی کو دھکے دے کر محل سے کیوں نکالا گیا تھا۔ بریانی سب کی پسندیدہ غذا ہے، جسے کھانے کے لیے لوگ اکثر ہوٹلوں کا رخ کرتے ہیں اور کبھی باہر سے آرڈر پر بھی منگواتے ہیں۔ گھر کے پکائے ہوئے کھانے تو صفائی ستھرائی کے ساتھ بنتے ہیں، مگر باہر کے کھانوں میں کتنی صفائی کا خیال رکھا جاتا ہے، اس حوالے سے کوئی نہیں جانتا۔ اب ایک انڈیا سے خبر آئی ہے کہ ایک لڑکی نے باہر سے آن لائن بریانی آرڈر کی، جسے کھانے کے بعد وہ فوراً انتقال کر گئی۔ یہ واقعہ بھارتی ریاست کیرالہ میں پیش آیا، جب ایک 19 سالہ لڑکی نے آن لائن بریانی منگوائی، جسے کھا کر اس کی حالت خراب ہوئی اور وہ پھر انتقال کر گئی۔ پولیس نے واقعے سے متعلق بتایا کہ انجو نامی لڑکی نے 31 دسمبر کو مقامی ریسٹورنٹ سے آن لائن آرڈر دے کر بریانی منگوائی تھی، جسے کھا کر اس کی حالت غیر ہو گئی۔ طبیعت بگڑنے کے بعد لڑکی کو فوری طور پر ہاسپٹل منتقل کیا گیا، جہاں ڈاکٹرز نے بتایا کہ بریانی کھانے سے لڑکی کو فوڈ پوائزننگ ہو گئی ہے۔ متاثرہ لڑکی کے والدین کی شکایت پر مقدمہ درج کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔